عزیز طلباء و طالبات، امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج 12ویں جماعت کی نظم حمد سید صبی الدین کی نظم ہے حمد باری تعالیٰ، اس کی ہم آج تشریح کریں گے۔ اس کا پہلا شعر ہے: کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تشریح اس کی ہم کرتے ہیں۔ سید صبی الدین ایک بہترین شاعر، ان کی شاعری میں عقیدت، خلوص فصاحت اور روحانی جذبہ نمایاں نظر آتا ہے۔ خاص طور پر ان کی حمدیہ شاعری یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف میں لکھی گئی نظمیں۔ شاعر سید صبی الدین رحمانی اس شعر میں خانہ کعبہ کی روحانی حسن اور اس کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں۔ خانہ کعبہ جو اللہ کے گھر، مسلمانوں کا قبلہ اور ایک مرکز ہے۔ پہلے مصرعے میں شاعر کہتا ہے کہ خانہ کعبہ کی جو رونق ہے، جو روشنی ہے، جاذبیت ہے اور روحانی عظمت ہے، اور جو منظر وہاں نظر آتا ہے وہ انتہا یا اتنا حسین اور پاکیزہ اور دل کو مو لینے والا ہے کہ زبان بے اختیار پکار اٹھتی ہے، اللہ اکبر، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں خانہ کعبہ ایک مقدس ہمارے لیے اور بہت رتبے والا مقام ہے، اور ہم سب کا ایک مذہبی لگاؤ اور عقیدت سے اور عقائد سے وابستہ ایک مقام ہے۔ تو اس کے بارے میں شاعر نے اپنے جذبات اور احساسات کو یہاں بیان کیا ہے، اور حوالہ جات میں یہ شعر میں شامل کر رہی ہوں۔ ہر شے تیری گواہ ہے اے رب ذوالجلال، ذرہ ذرہ ہے تیری قدرت کی مثال۔ دوسرے مصرعے میں شاعر کی کیفیت بیان ہو رہی ہے کہ اس میں شاعر اپنی کیفیت کیسے بیان کرتے ہیں۔ جب وہ کعبے کو دیکھتا ہے تو چاہتا ہے کہ بس دیکھتا ہی رہے، دیکھتے ہی چلے جائے، نظر ہٹے ہی نہ۔ یہ وہ جذبہ ہے جو سچے عشق الہی اور روحانی کشش سے پیدا ہوتا ہے۔ حوالہ جات میں شعر شامل کر رہی ہوں۔ جو تجھ سے جڑ جائے وہ کبھی ٹوٹتا نہیں، عشق الہی بندے کو تنہا چھوڑتا نہیں۔ یہاں شاعر جو ہے وہ اپنی کیفیت، اپنے احساسات کے بارے میں بتا رہا ہے کہ جب اس کی نظر خانہ کعبہ پہ پڑی اور جب اس نے خانہ کعبہ کو جس لمحے دیکھا، وہ کہہ رہا ہے کہ اس کی کیفیت کیا ہے۔ وہ اس کا دل چاہ رہا ہے کہ وہ اس کو دیکھتا رہے اور اس کی نظر وہاں سے نہ ہٹے۔ ٹھیک ہے، یہ اشعار انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی گھر کی محبت، عقیدت اور اللہ کی بڑائی کا جذبہ جگاتے ہیں۔ اللہ کی عظمت کو محسوس کر کے انسان میں اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت ایک خاص روحانی کیفیت پیدا کرتی ہے۔ کعبہ کی زیارت انسان کو عاجزی، محبت، توحید کی طرف مائل کرتی ہے۔ انسان کے دل سے بے اختیار اللہ اکبر نکلتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 96 کا ترجمہ یہاں حوالہ جات میں شامل کر رہی ہوں۔ یقیناً سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، بابرکت اور تمام جہانوں کے لیے ہدایت۔ ٹھیک ہے، اس کا دوسرا شعر ہم کرتے ہیں۔ حمد خدا سے تر ہیں زبانیں، کانوں میں رس گولتی ہیں اذانیں، بس ایک صدا آ رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ اس کا دوسرا شعر ہے۔ اب اس شعر میں شاعر اپنے احساسات اور جذبات کو کیسے بیان کرتے ہیں، اس کی ہم تشریح کرتے ہیں۔ یہ اشعار اللہ کی عظمت، عبادت کا ماحول اور اذان کی روحانی کیفیت کو بیان کرتے ہیں۔ شاعر اللہ کے ذکر کو زندگی کی سب سے خوبصورت آواز قرار دیتا ہے۔ شاعر یہاں مسلمانوں کی روحانی ماحول کو بیان کر رہا ہے، خاص طور پر خانہ کعبہ یا مساجد کے قریب کا وہ منظر جہاں اللہ کا ذکر اور اذان کی آوازیں گونجتی ہیں۔ حمد خدا سے تر ہیں زبانیں، اس سے کیا مراد ہے؟ حمد سے مراد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، تعریف بیان کرنا۔ یہ انسانی فطرت یا ہمارے مسلمانوں کا یہ ہمارا اپنا عقیدہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے متعلق یا کوئی قرآن کی تلاوت یا ایسا کوئی ذکر کر رہے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، تو ہمارے دلوں کو، ہمارے ذہنوں کو ایک سرور، ایک سکون میسر آتا ہے۔ ٹھیک ہے، سکون ملتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی شاعر نے اپنے احساسات کو ایسے بیان کیا ہے کہ اس کی زبانیں جو ہیں وہ حمد الہی سے، اس کی تعریف سے، اس کی حمد و ثنا سے تر ہیں، یعنی لوگ مسلسل اللہ کی حمد و ثنا میں مشغول ہیں۔ ان کی زبانیں تسبیح،
دعا اور اللہ کی بڑائی سے تر یعنی گیلی ہیں۔ ہر کوئی اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ کانوں میں رس گولتی اذانے سے یہاں کیا مراد ہے؟ اذان کی آواز کو ایک میٹھے، دلکش اور پر اثر پیغام کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اذان جب فضا میں گونجتی ہے تو وہ دل اور دماغ میں ایسی شیرینی اور سکون گول دیتی ہے جیسے کانوں میں رس ٹپک رہا ہو۔ تو یہ شاعر کی وہ احساسات ہیں، وہ جذبات ہیں اور وہ عشق ہے، وہ قربت الہی ہے جو شاعر کو نصیب ہو رہا ہے، جو شاعر کو توفیق ہو رہا ہے کہ اللہ نے اس کو توفیق بخشی ہے کہ وہ اللہ کی اس قدر قریب ہے کہ وہ ایک اذان کو سن کر اس کی کیفیت ایسی ہے کہ وہ اپنے آپ کو پرسکون ایک اور خوشی کی حالت میں اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہے۔ کعبہ میں اذان کے وقت کی کیفیت ایسا روحانی منظر ہے جسے الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں، لیکن ہم اس کی روحانی، جسمانی اور قلبی کیفیت کو تفصیل سے بیان کر سکتے ہیں۔ دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں، زبان پر بے اختیار لبیک اللہم لبیک آنے لگتا ہے، دل میں اللہ کا قرب محسوس ہونے لگتا ہے۔ اس کیفیت کو انسان الفاظ میں بیان کرنے سے قاصر ہے۔ شاعر عشق الہی کی جو کیفیت محسوس کر رہے ہیں کہ اس لمحے میں وہ خود سے دور اور اس رب کے قریب ہوتے ہیں۔ حوالہ جات میں یہاں میں شعر شامل کر رہی ہوں۔ کعبے کی فضا میں جب گونجی صدا اذان کی، دل نے کہا یہ ندا ہے عرش کی قرآن کی۔ بس ایک صدا آ رہی ہے برابر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ شاعر کہتا ہے کہ ہر طرف ایک ہی آواز بار بار گونج رہی ہے اور وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر یعنی اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ آواز پورے ماحول پر چھا جاتی ہے، دل پر اثر ڈالتی ہے اور روحوں کو جھنجھوڑتی ہے۔ حوالہ جات میں ایک اور شعر میں نے یہاں شامل کیا ہے۔ اذان کے ہر لفظ میں نور دیکھا، کعبے کے جلووں میں سرور دیکھا۔ تو یہاں پر اس کے شعر نمبر 2 کی تشریح مکمل ہوتی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ یہاں تک آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ آ گیا ہے۔ اب اس کے ہم شعر نمبر 3 کی تشریح کرتے ہیں۔ شعر نمبر 3 کیا ہے؟ تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تا عمر لکھ دے آنا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب اس شعر میں بھی شاعر اپنی کیا حاجت، کیا دعا مانگ رہے ہیں۔ یہ اشعار ایک عاشق خدا کی زبانی ہے، ٹھیک ہے، جو اللہ سے عشق کرتا ہے، جو اللہ سے محبت کرتا ہے، جو اللہ کے گھر کی زیارت کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا نعمت سمجھتا ہے۔ اس کی خواہش یہ ہے کہ وہ اللہ کے گھر کی زیارت کرے۔ خدا ہم سب کو بھی یہ نصیب کرے، عطا فرمائے، اور اللہ کی رحمت اور زیارت حرم کو اپنی زندگی کی سب سے بڑی دعا بنا کر مانگ رہا ہے۔ شاعر یہاں خانہ کعبہ یعنی اللہ کا حرم کی عظمت، پاکیزگی اور روحانی اثر کی تعریف بیان کر رہا ہے۔ کیا بات ہے کا مطلب کہ اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، یعنی خانہ کعبہ وہ جگہ ہے جس کا مقام، اثر، نورانیت اور جاذبیت ناقابل بیان ہے۔ مولا کا مطلب یہاں کیا ہے؟ اے میرے رب۔ شاعر اللہ سے دل کی بات کہہ رہا ہے کہ تیرا حرم بہت عظیم ہے، اس کے دیدار کی بات ہی کچھ اور ہے۔ اب شاعر اللہ کی کرم یعنی مہربانی، بخشش، عنایت کی تعریف کر رہا ہے۔ کیا بات ہے سے مراد اللہ کی رحمت اور بخشش اتنی وسیع ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ شاعر گویا شکر گزاری کے جذبات کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ، تیرا کرم بے حساب ہے، ہر حال میں تو ہی مہربان ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں اس رب کی ذات سے بڑھ کر کوئی مہربان ہو نہیں سکتا، اس رب کی ذات سے بڑھ کر کوئی رحم دل ہو نہیں سکتا، اس رب کی ذات سے بڑھ کر کوئی سخی ہو نہیں سکتا۔ اور حوالہ جات میں یہاں میں نے شعر شامل کیا ہے۔ حرم کی خن کی ہوا کا سرور، جہاں میں کہیں بھی نہیں یہ نور۔ اور دوسرے مصرے میں شاعر کی یہ دعا ہے کہ وہ اللہ سے التجا کر رہا ہے کہ اے اللہ، میری زندگی میں ایک بار نہیں بلکہ پوری عمر کے لیے خانہ کعبہ کی زیارت کو میرا مقدر بنا دے۔ تا عمر کا مطلب ہے پوری زندگی، مقدر دے لکھ دے یعنی یہ نصیب کر دے کہ میں بار بار تیرے حرم میں آؤں۔ اب حوالہ جات میں یہاں ایک اور شعر میں نے شامل کیے۔ اللہ کی تکبیر ہو ہر دم زبان پر، لبیک کی آواز ہو میرے اذان پر۔ شاعر اپنے جذبات کی شدت میں یہ عظیم الفاظ ادا کرتا ہے۔ اللہ اکبر یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، یہ وہ صدا ہے جو ہر دل کے بعد، ہر سجدے کے بعد دل سے نکلتی ہے۔ یہ الفاظ اس نظم کو روحانی رنگ اور مرکز ہے جو ہر شعر کے بعد اس کی روحانیت کو بڑھا دیتے ہیں۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو شعر نمبر 3 کی تشریح کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی۔
اب ہم کرتے ہیں شعر نمبر 4 کی تشریح۔ مانگی ہیں میں نے جتنی دعائی، منظور ہوں گی مقبول ہوں گی، میزاب رحمت ہے میرے سر پر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب اس کی تشریح کچھ اس طرح کرتے ہیں۔ یہ اشعار اللہ پر کامل یقین، دعا کی قبولیت، اللہ کے کرم اور خانہ کعبہ کی روحانی برکتوں کو بیان کرتے ہیں کہ شاعر اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں اور اس یقین کے ساتھ، اس کامل یقین اور پختگی کے ساتھ دعا مانگ رہے ہیں کہ میری دعا لازمی قبول ہوگی۔ شاعر کہتے ہیں جب انسان سچے دل سے اللہ کے گھر کے سامنے خصوصاً میزاب رحمت کے نیچے کھڑا ہو کر دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعائیں رد نہیں کرتا۔ شاعر کہتا ہے کہ میں نے جو بھی دعائیں مانگی ہیں وہ خالص دل سے مانگی ہیں، اللہ کے در پر عاجزی کے ساتھ۔ وہ مقام خانہ کعبہ یا حرم شریف ہے جہاں انسان خود کو اللہ کے بالکل قریب محسوس کرتا ہے۔ دعاؤں میں روحانیت، سچائی، عاجزی اور عشق شامل ہے۔ سورہ غافر کی آیت نمبر 60 ہے ترجمہ: تم مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ یہ اللہ فرماتا ہے ہم سے کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، سنوں گا اور تمہیں عطا کروں گا۔ شاعر کو کامل یقین ہے کہ جو دعائیں اس نے اللہ کے دربار میں کی ہیں وہ رد نہیں ہوں گی۔ وہ اللہ کے رحم و کرم پر بھروسہ رکھتا ہے کیونکہ اللہ کی ذات قبول کرنے والی ہے۔ وہ اللہ کی ذات ہی ہے جو انسان کی ہر دعا کو سنتا ہے اور سننے والا ہے۔ اللہ کی ذات ہی تو ہے جو ہمارے دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ انسان زبان سے وہ الفاظ ادا نہیں کرتا یا ابھی وہ الفاظ ادا نہیں کر پاتا کہ مگر وہ رب کی ذات جان لیتا ہے۔ یہاں میزاب رحمت ایک علامتی اور جسمانی حقیقت دونوں طور پر استعمال ہوا ہے۔ میزاب رحمت خانہ کعبہ کی چھت سے نیچے کی طرف آنے والی ایک سنہری نالی ہے جس سے بارش کا پانی بہتا ہے۔ مسلمانوں کا ایمان ہے کہ اس جگہ کے نیچے کھڑے ہو کر دعا کرنا بہت بابرکت اور قبولیت کے قریب ہے۔ میزاب عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے نالی یا پانی نکالنے کا راستہ۔ میزاب رحمت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے نیچے دعا مانگی۔ حاجی لوگ بھی آج بھی میزاب رحمت کے نیچے کھڑے ہو کر روتے ہوئے دعا مانگتے ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ وہ ایسی جگہ کھڑا ہے جہاں اللہ کی رحمت براہ راست نازل ہو رہی ہے، اس لیے اس کی دعائیں یقینی طور پر قبول ہوں گی۔ خانہ کعبہ کے زیر سایہ مانگی گئی سچی دعائیں اللہ کی رحمت سے کبھی رد نہیں ہوتی۔ اس یقین اور اس ایمان کے ساتھ شاعر اپنی دل سے یہ دعا کر رہا ہے کہ اللہ اس کی دعا سنے اور لازمی قبول ہوں گی۔ تو امید کرتی ہوں کہ یہاں پر آپ کو شعر نمبر 4 تک کی تشریح اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگلی تشریحات بھی آپ کے ساتھ جلد شیئر کرتی ہوں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔